حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کا رنگ کالا تھا مگر دل ایمان کے نور سے جگمگا رہا تھا۔ مکہ کے کافروں نے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، دہتے ہوئے گرم پتھروں پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری چٹان رکھ دی جاتی، لیکن آپ کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا، احد احد، یعنی او اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مگر سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا لمحہ وہ تھا جب حضور نبی کریم کا وصال ہو گیا۔ نبی کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل سے اذان دینے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ مدینہ کی فضا اداس ہو گئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، اب میرے دل کو وہ طاقت نہیں رہی کہ میں نبی کے بعد اذان دوں۔ چند دن بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا اور شام چلے گئے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک رات خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک نے فرمایا، اے بلال، تم ہمیں ملنے کیوں نہیں آئے؟ یہ سننا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ فوراً سواری لی سفر کیا اور مدینہ پہنچے۔ پورا مدینہ خوشی سے جھوم الفاٹے کے بلال واپس آ گئے ہیں۔ صحابہ نے التجا کی، بلال آج ایک بار اذان دے دو۔ مدینہ کی فضائیں پھر نبی کی یاد سے گونج الفاٹ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور اذان دینا شروع کی۔ جب اشہد محمد الف رسول اللہ تک پہنچے تو ان کا گلا رند گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پورا مدینہ زار و قطار رونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن مدینہ میں ایسا رونا سنائی دیا جیسا نبی کی وفات کے دن ہوا تھا۔ یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نبی سے بے پناہ محبت، ایسی محبت جس میں اذان کے ہر لفظ میں عشق کی خوشبو تھی اور ہر آہ میں نبی کی یاد۔